الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. دیکھیں یہ سورہ ہے سورۃ عبس. اس سورت میں خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. یہ صحابی جو ہے آنکھ کے اعتبار سے نابینا تھے، لیکن دل کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے دین اسلام پر تھے، مذہب کے اعتبار سے دین اسلام پر تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ جو ہے وعظ فرما رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، دین کی دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کا کام کر رہے تھے. کس کے ساتھ؟ جو دشمنان اسلام تھے، ابو جہل تھا، عمر ابن ہشام تھا، ان کے ساتھ جو بیٹھ کر اللہ کے نبی دین کا پیغام ہے نا ان کو بول رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں. تو اسی درمیان میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہے نا اس مجلس میں آ گئے اور آ کر جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کرنے لگے اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیات کے بارے میں ہے نا پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول وہ آیت کیا ہے، یہ آیت کیا ہے، یعنی سیکھنے کے لیے آیت ہے. جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں آئے، چونکہ وہ اس مجلس میں سردار بیٹھ کر تھے، جو ابو جہل ہے، یہ جو مکے کے جو سردار ہے، یہ لوگ ہیں نا اس میں بیٹھ کر ہیں. تو ان لوگوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ اے محمد ہم تیری مجلس میں آنا چاہتے ہیں، لیکن تیری مجلس میں غلام اور اسی طریقے سے حبشہ یعنی حبشی یہ لوگ رہتے ہیں، تو لہذا ہم کو اس مجلس میں آنے میں ہے نا شرم آتی ہے، یعنی ہماری بے عزتی ہو جائے گی کہ غلام ہے، غلام کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پڑے تو نہیں ہو سکتا. تو ایسا کرو کہ ہمارے لیے کوئی ایک اور الگ مجلس ہو جس میں یہ غلام وغیرہ نہ اس میں نہ آئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے بات چیت ہو گئی. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی اسی طریقے سے نہ بیٹھ کر وعظ فرما رہے تھے، تو درمیان میں کون آ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. تو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی دل میں ہے نا ذرہ یہ ہویا، ارے اس موقع پر یہ آ گئے ہیں، اس موقع پر یہ عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے ہیں. تو ان کا دل چاہتا تھا کہ کسی اور موقع پر آتے تو اچھا ہوتا. ذرہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں نہ آ گیا. اب یہ اللہ کے نبی کے دل میں آنا یہ بھی انہی کے لیے فائدے کے لیے ہے، اور جو سوچ رہے ہیں وہ بھی ہے نا وہ سامنے والوں کے فائدے کے لیے. یعنی فائدہ یہ ہے یہ جو صحابی آئے ہیں وہ اعمال کے بارے میں پوچھنے کے واسطے آئے. یہ تو ہمارا آدمی ہے، آپ نہیں بولے تو کبھی دوسرے موقع پر بھی آ سکتا ہے، اب نہیں سیکھا بولے تو دوسرے موقع پر نہ سیکھ سکتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ذرہ دل میں ہے نا یہ آ گئے، بے چینی آ گئے، ارے کیا رہے اس موقع پر ہے نا یہ آ گئے ہیں ایسا ہو. اب جو سامنے تھے دشمنان اسلام، ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نیت کیا ہے؟ اگر یہ نہ آتے تو میں ان کو ہے نا بات پہنچاتا، ہو سکتا ہے کہ میری بات کو قبول کر لے اور یہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے.
تو یہ نیت اللہ کے نبی کی سامنے والوں کے ساتھ، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ کیا، یہ ہمارا آدمی ہے، ایمان والا آدمی ہے، اب نہیں بولے تو کبھی دوسرے موقع پر آ سکتا ہے، اس موقع پر آ گیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا ہے نا ناراضگی کا ہے نا اظہار کرے، یعنی ناراض جیسا ہے نا ہو گئے۔ تو یہ ادا اور یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، یہ طریقہ اللہ کو ہے نا پسند نہیں آیا۔ فوراً جو ہے قرآن مجید کی آیت نازل ہوگی اور فرمایا عبس وتولی، کیا ہے محمد تو جو ہے اپنے چہرے کو پھیر رہا ہے اور اس سے اعراض کر رہا ہے کہ کب انجاءہ الاعمی، جب کہ تیرے پاس ایک نابینا آیا ہے، یعنی کون وہ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیرے پاس آیا تو اس کے آنے پر تو اپنے چہرے کو پھیر رہا ہے اور اعراض کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا، وما ادریک لعلہ یزکا، انجاء الاعمی وما ادریک لعلہ یزکا، اس کا ارادہ نہیں ہے مگر اپنے آپ کو جو ہے اپنے تزکیے کا، یعنی اپنی اصلاح کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کے مقصد کو بیان کر رہا ہے، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو تیرے پاس آ رہے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی اصلاح ہے اور اپنی آخرت ہے، اپنے اعمال کو بنانا ہے، پاکیزہ نیت کے ساتھ تیرے پاس آئے، او یذکر تو نصیحت کرتا، فتنفعہ الذکر تو تیری نصیحت ہے نا اسے فائدہ دیتی ہے، اما من استغنی فانت لہ تصدی، اور جو لوگ تجھ سے ہے نا اعراض کر رہے ہیں تو ان کی طرف ہے نا منہ پھیر رہا ہے، تو ان کو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ جو دشمن ہے ان کی طرف، یہ لوگ ہے نا انہوں سچے دل سے کیا بھی تیرے پاس نہیں آئے، سچے دل سے ایمان قبول کر لیں گے، اس نیت سے جو یہ لوگ تیرے پاس نہیں آئے، ان کا مقصد کیا ہے، بس ہویا تو ہے، دیکھیں گے کیا ہے گی، تیری بات سننے کے لیے نہ آئے لیکن دل کے اندر ان کی نیت ہے نا ایمان کو قبول کرنے کی نہیں ہے، تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے کہ اما من استغنی، جو تجھ سے ہے نا بے پرواہ ہو رہا ہے، فانت لہ تصدی، اور تو اس کی طرف ہے نا متوجہ ہو رہا ہے، وما علیک الا یزکا، اور اے محمد یہ بات بھی یاد رکھو اگر یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرے تو تیرے اوپر کیا بھی ذمہ داری نہیں ہوگی، یعنی انہوں کئی کو ایمان قبول کرے نے، محمد آؤ ذرا بولو کئی کو ایمان قبول کرے نے، کیا تمہیں دعوت پہنچائے نہیں کیا تمہیں نا ان کو تو بولے نہیں کیا تمہیں ان کو سمجھائے نہیں کیا، نہیں، وما علیک الا یزکا، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو تیرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، واما من جاءک یسعی، اور یہ جو نابینا صحابی ہے تیرے پاس ہے نا دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، وہو یخشی، اور وہ اللہ سے بھی ڈر رہا ہے، فانت عنہ تلاہا، تو کیا ایسے آدمی کو تو اس سے اعراض کر رہا ہے، کیا تو اس سے اپنے آپ کو منہ پھیر رہا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کئی سی جو تنبیہ فرمائی ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ کہ اللہ کے نبی کی نیت ہے نا یہ کیا یہ صحابی آ گئے نا بول کر ناراض نہیں ہوئے، بس مقصد اتنا ہے کہ اس موقع پر انہوں کئی کو آ گئے، ہوتا دوسرا کیا بھی نہیں، اس موقع پر ہی نہ کہیں کو آگے، چونکہ میرے ساتھ ہے نا مالدار لوگ بیٹھے، اچھے آدمیاں بیٹھے، سردار بیٹھے، اس موقع پر انہوں کیوں آگئے، ذرہ جو ہے دل میں وہ کھٹک آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تیرے پاس آ رہا ہے سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے پاس ہے نا اللہ کا بھی خوف ہے، اگر تو اسے بات کرتا، اسے نصیحت یہ کرتا تو ہے نا اسے تیری نصیحت اسے فائدہ ہوتی، اور تو دیکھے تھے نا اس کی طرف منہ پھیر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، ہرگز نہیں، اس میں تو کیا ہے نشانی ہے، اس میں تو نصیحت ہے، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، فرمایا کہ یہ کتاب جس میں ہے نا یہ صحف مکرمہ جس میں لکھا ہوا، یہ بھی فرمایا کہ یہ باعزت ہے، یعنی قابل عظمت ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ، جو بلند ہے اور پاکیزہ، بأیدی سفرہ، جن ہاتھوں نے اسے لکھا ہے، یعنی کہ کاتب وحی، یہ بھی ہے نا مکرم ہے، فی بأیدی سفرہ کرام بررہ، فرمائے کہ وہ جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں،
پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر جو ہے ان کو بلایا، آؤ پھر مجلس میں آؤ۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مجلس میں آتے، کبھی بھی اللہ کے نبی نے ان کو آنے سے منع نہیں کیا۔ یہ ہے نا نابینا صحابی ہے، اللہ کے نبی کا زمانہ گزر گیا، حضرت ابوبکر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لڑائی ہوئی جسے نا قادسیہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر ان کو بھی نا جذبہ آیا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں اور اللہ کے راستے میں جا کر میں بھی دین کی خدمت کروں، میں بھی جہاد کروں، میں بھی شہید ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگے، اگرچہ کہ شریعت نے ان کو ہے نا رخصت ہی دیے۔ رخصت کا مطلب کیا؟ کمزور ہے، نابینا ہے، تم نہ جانا کیا بھی ضروری نہیں، شریعت کی طرف سے ان کو اجازت ہے، چاہے تو نہ بیٹھ سکتے، لیکن ان کے اندر ایک جذبہ کہ میں بھی اللہ کے راستے میں جاؤں، میں بھی جو ہے دین کی ہے نا قربانی دوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر ان کو اجازت دے دیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک نیزہ اور تلوار لے کر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑائی کی طرف آگے بڑھے۔ میدان ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی، ہوتے 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 جو یہاں تک ہے نا لڑائی پوری ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کے بعد جب لاشوں کو دیکھا گیا تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہے نا شہید پڑے ہوئے ہیں۔ جب ان کو دیکھا گیا تو فرمایا کہ تقریباً 25 یا 30 ہے نا ان کے جسم پر تلوار کے نشانات پڑے ہوئے تھے، تلوار کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دین کے واسطے اپنی قربانی دے دی، لیکن اللہ کے راستے میں جانا ان کے لیے جو ہے نہ آنکھ کا نہ ہونا وہ کیا بھی رکاوٹ نہیں بنا، بس اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ تو ہمیں بھی ہے نا اپنے بیانوں میں کہتے ہیں کہ صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بے شک صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے، تو خالی یہ نمونہ زبان کی حد تک ہے یا ہماری زندگی میں بھی ہے یا ہمارے عمل میں بھی ہے؟ صحابہ نمونہ، صحابہ بھوک کو برداشت کرے، کیا ہمیں بھوک کو برداشت کرے؟ صحابہ نمونہ، صحابہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے، کیا ہمیں دنیا کو ترجیح دے رہے؟ صحابہ نمونہ، عبادتیں کرتے تھے، کیا ہمیں بھی عبادتیں کر رہے ہیں؟ صحابہ نمونہ تھے، اللہ کے راستے میں اپنی جان مال کی قربانی دی، کیا ہمیں بھی اپنی قربانی دے رہے ہیں؟ صحابہ جو ہے نمونہ، اپنی بیوی بچوں کو نا چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلے گئے، بیوی کو ہے نا بیوہ کر دیے، بچوں کو یتیم کر دیے، کیا ویسا ہم کر رہے ہیں؟ تو ہمیں خالی اپنی زبان سے کہے صحابہ نمونہ ہے، صحابہ نمونہ ہے، اپنی جان مال کی قربانی دیے، آدھی قربانی دیے، وہ قربانی دیے، اتنا دیے اتنا دیے، بہرحال جتنا دیے اللہ نے ان سے وہ کام لیا اور ان کے ذریعے سے اللہ نے اس دین کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ جو ہمیں ان کا نام لے کر ہمیں کھا رہے ہیں، ان کا نام لے کر جو ہمیں اپنے آپ کو عزت اور شہرت میں ہم جا رہے ہیں، تو ذرا ہمیں بھی یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جو میں اپنی بیان میں بول رہا ہوں کہ صحابہ ہمارے نمونہ ہے، تو کیا یہ بات میری زندگی میں فٹ ہو رہی ہے؟ کیا میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں؟ یعنی مطلب کیا، صحابہ کی جیسی زندگی تھی ویسی زندگی میرے اندر بھی آنا، جیسے ان کی عبادت ویسے ہم کو بھی ویسی عبادتیں ادا کرنا۔ خالی اپنے مزے میں ہے، اپنے خوشی میں ہے، اپنی تنہائی کی زندگی کو، اپنے ہے نا معاملات کو، اپنے گھر کو، ان ساری چیزوں کو اگر دیکھیں گے تو اس سے بڑھ کر ہے نا کوئی اور دنیا والا نظر نہیں آتا۔ لیکن جب بیان کا موقع آتا تو زبان سے کہہ دیتے کہ صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ بے شک نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ الصَّحَابِ كَالنُّجُومِ، صحابہ تمہارے لیے ستارے کے مانند ہے، اور یہ تمہیں ان سے کسی ایک کی بھی اقتداء کرو گے تو صحیح راستے پر آ جاؤ گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو واقعی صحابہ کی جو زندگی ہے، ہم آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور اللہ نے ان کو ایک مقام یہ بھی دیا کہ اللہ نے ان کو ہے نا مؤذنوں کا سردار بھی بنایا۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن کے سردار ہے، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہے نا مؤذنوں کے سردار، یہ بھی جو ہے مؤذنوں کے سردار۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیتے تھے، عرب میں ہے نا 2 مرتبہ اذان دیتے صبح میں، ایک ہے تہجد کے وقت میں اذان دیتے اور دوسرا فجر کے وقت میں نا اذان دیتے۔ فجر کے وقت میں
تو یہ ایک اذان کی ذمہ داری حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور ایک اذان کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ دونوں ہے نا اذان دیتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ تو فرمایا کہ اتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا، تو جس کی وجہ سے آج تک بھی جو ان کا نام دنیا میں جو باقی ہے، اور ہم ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کا نام لے رہے، یہ ان کی قربانی ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَاهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، یعنی یہ قرآن جس میں جو لکھے گئے ہیں یہ بھی ہے نا بقابل عظمت ہے، اور کرام بررہ بڑے درجے میں ہے یہ قرآن مجید۔ فرمایا کہ بڑے درجے میں ہے۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، انسان کے لیے ہلاکتی ہو، ما اکفرہ، کیا ہی ناشکرا ہے انسان، کیا ہی ناشکرا ہے۔ کیوں؟ من ای شیء خلق، اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ من نطفہ، آگے اللہ فرما رہا ہے اسے نطفے سے پیدا کیا، خلقہ فقدرہ، پھر اس کے بعد اس کے تخلیق کا بھی ایک اندازہ ہے، وہ اندازہ اللہ جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد ثم السبیل یسرہ، پیٹ میں ہے نا پورا بنا دیا، پورا بن کر ہو جانے کے بعد اللہ نے اس کے نکلنے کے لیے ایک آسان راستہ بھی بنا دیا، اس کے نکلنے کے راستے کو آسان بنا دیا۔ ثم السبیل یسرہ، جو چھوٹا راستہ، اس راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تخلیق کو ہے نا وہ کام کر رہا ہے۔ اگر اس راستے سے نکلنے کا اللہ نے راستہ نہ بنایا اور سبب نہ بنایا تو پھر کتنی ہے نا مشکل ہوا ہے۔ اب یہ جو ڈلیوری کا وقت ہوتا ہے عورت کے لیے، جان جانے کا ہے نا وقت ہوتا ہے، ایسی حالت میں آسانی کے ساتھ اللہ جو ہے چاہے بچہ ہو یا بچی ہو ایک ہی راستے سے آ رہے ہیں، دیکھنے میں چھوٹا راستہ لیکن اسی راستے سے اللہ پاک لا رہے ہیں۔ کیسے لا رہے؟ اپنی قدرت سے لا رہے ہیں۔ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر دنیا میں آیا، ذرا دن رہا، پھر اللہ نے اسے موت دے دیا، فاقبرہ، موت ہو جانے کے بعد کیا ہوگا؟ فاقبرہ، لوگ اس کو لے لا کر خبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ثم اذا شاء انشرہ، جب خبر کے حوالے ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پھر ذرا دن تک اللہ پاک اسے سلائیں گے، اور جب اللہ کی مرضی ہوگی اس وقت مجھے اللہ پاک اسے پھر دوبارہ خبر سے اٹھائیں گے۔ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں کہ جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا اس میں ہے نا یہ کام پورا نہیں کیا۔ اللہ خود بول رہا ہے انسان کو ہم نے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجے تھے یہ ہے نا یہ کام پورا انہیں نہیں کیا ہے، ذرہ آدھا کیا، کسی نے جو ہے پو کرے، کوئی کسی نے جو ہے آدھا کیا، کسی نے جو ہے پونا کیا، بس کاموں میں ہے نا نقص ہے۔ لما یقض ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ، ذرہ جو ہے اللہ پاک اپنی قدرت کو ہے نا بیان کر رہا ہے۔ اس کے درمیان میں ایک فائدے کی چیز ہے نا میں آپ کو بتا دوں، اگر ہم کسی جگہ جو سفر کر رہے ہیں یا اگر کوئی جو ہے عورت جو ہے حمل سے ہے تو فرمایا کہ اسے اگر ہے نا حمل کی تکلیف اور ڈلیوری کی تکلیف دور ہونا تو فرمایا کہ اس حمل والی کو چاہیے کہ اس آیت کو نا زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ، اے اللہ میرے راستے کو آسان کر دے، اے اللہ میرے راستے کو آسان کر دے، اے اللہ جو مرحلہ جو ڈلیوری کا جو وقت ہے اے اللہ اس میں آسانی کو پیدا فرما دے۔ تو اس آیت کو زیادہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی برکت سے اس کے راستے کو آسان کر دیں گے اور ڈلیوری کو ہے نا آسان کر دیں گے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ اس آیت سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ علماء اگر کسی جگہ ہم جا رہے ہیں، ٹرافک ہے نا جام ہو گیا کہ کوئی راستہ ہے نا تنگ ہو گیا کہ ہم کو جانے نہیں ہو رہا ہے، اب ہمارے لیے ہے نا وقت بھی ہے نا ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، تو فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھے، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد اس آیت کو ہے نا ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ اس آیت کو پڑھتے رہے، اللہ پاک اپنے قدرت سے راستے کو ہے نا وہ کلیئر کر دے گا اور آپ کی گاڑی جو ہے وقت پر پہنچ جائے گی، وہاں سے ہے نا نکل جائے گی۔ یہ ہے نا اس آیت کی خصوصیت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ اپنی قدرت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف دیکھے، اپنے خوراک کی طرف دیکھے، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم جو ہے پانی کو نکال رہے ہیں، پانی کو برسا رہے آسمان سے، انا صببنا الماء صبا، آسمان سے پانی کو برسا رہے جیسے برسانا ہے، ثم شققنا الارض شقا، پھر اس کے بعد ہم زمین کو ہے نا پھاڑتے ہیں، پھاڑنے کے بعد کیا ہوگا؟ فانبتنا فیہا حبا، اور اس میں سے ہم دانے نکالتے ہیں، یعنی
اناج نکالتے ہیں، وعنبا خاص طور پر انگور، وقضبا اور فرمایا کہ کھانے کی چیزیں ترکاریاں، وہ زیتون و نخلا زیتون اور کھجور، وہ حدائق غلبا اور فرمایا کہ گھنے باغات یعنی بڑے بڑے باغات، وہ فاکہۃ و حبا اور میوے ہیں اور چارہ ہے، چارہ گھاس۔ یہ سب کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ کیسا؟ آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین کو نرم کر رہے ہیں اور زمین ہے نا پھٹ رہی ہے، اس میں سے جو درخت وغیرہ نکل رہے ہیں، کوئی درخت ہے نا سبزی دینے والا ہے، کوئی درخت جو ہے اناج دینے والا ہے یعنی دانے دینے والا ہے۔ یہ سب کس کے لیے؟ انسان کے فائدے کے لیے۔ متاع لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے چوپائے یعنی جانور ان کے لیے فائدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ اور جب جو ہے چیخ آئے گی یعنی یہ نفخہ ثانیہ، پہلی سور میں پوری انسان ہے نا مر چکے، پوری دنیا فنا ہو چکی ہے، جب دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر اس کے بعد خبروں سے اللہ پاک مردوں کو اٹھائیں گے، مرحومین کو اٹھائیں گے۔ اٹھانے کے بعد کیا ہوگا؟ میدان حشر میں کھڑے رہیں گے، اور جب میدان حشر میں رہیں گے تو ہر آدمی سمجھ جائے گا ارے آج کا دن ہے، قیامت کا آج کا دن ہے، جس دن اللہ پاک حساب کتاب لیں گے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، جس کا نام اعمال اچھا ہے خوش ہوں گے، اور جس کا نام اعمال برا ہے یعنی گناہ زیادہ ہے، انہیں جو ہے اپنے آپ میں ہے نا وہ پچھتاتا رہے گا، افسوس کرتا رہے گا، لیکن وہاں کا پچھتانا اور افسوس کرنا کیا بھی کام نہیں آئے گا۔ اب جس کے نیکیاں ہے نا کم ہو گئے، اب اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ منظر کیسا ہوگا؟ اللہ اس منظر کو کھینچ رہا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن ایسا ہوگا جس دن جو ہے آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابی اور ماں اپنے باوا سے، وہ صاحبتہ و بنی اور بیوی اپنے بچوں سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی اس دن جو ہے کوئی آدمی اس دن کسی کو کام نہیں آئے گا، کون بھی کام نہیں آتے، باوا بچے کو، بچے باوا کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، ماں باپ بچوں کو ہے نا، یہ بچے ماں باپ کو، کون بھی اس دن ہے نا کوئی کام نہیں آئے گا، دوست کو بھی کام نہیں آئے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو خوش ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے ہوں گے اور خوش اور خرم ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ ایمان والے ہوں گے۔ وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے جو غبار آلود ہوں گے، یعنی بالکل چھوٹا ہو گیا منہ، کہتے بھی نقصان ہو گیا، کچھ ہے نا پریشانی آ گئی تو انسان کیا ہو جاتا؟ اپنے چہرے کو ہے نا چھوٹا کر لیتا، لوگ ہے نا دیکھ کر پہچان لیتے، کیا بھائی کیا تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیسا کی بیٹھے ہیں نا تمہیں ایسا بولو۔ تو اسی طرح سے فرمایا وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے غبار آلود ہوں گے، ترہقھا قطرہ، ان کے اوپر جو ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ کافر لوگ ہیں۔ تو قیامت کے دن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب کو بھی جمع کریں گے، ایک ایک نیکی کا آدمی جو محتاج ہو جائے گا، لیکن کون بھی ہے نا نیکی دینے کے واسطے تیار نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کو ہے نا ایک نیکی کی کمی پڑ گئی، اب انہیں جا کر ہے نا دوسرے اپنے بھائی رندے، دوست رندے، بچے رندے، کس کے پاس ہے نا جا کو پوچھا، دیکھو بھائی میرے ہے نا ایک نیکی کم کے ذرا تمہیں دے ڈالو، انہیں کیا بولتا معلوم کیا؟ تمہیں کیا بھی سمجھو نہ کو، تمہیں ہے نا تم نہ کو تکلیف ہے ایسا ہم نہ معلوم ہو ہے، ابا جان یا ابا، دوست، بیوی، شوہر، کون بھی رہندے، سامنے والے کو بولیں گے تم نہ کو تکلیف ضرور ہے، میں پہچانتا ہوں، لیکن ہے نا منجے بھی تکلیف ہوتی ہے، ہونے والی ہے، وہ ایک نیکی میں تم نہ کو دے ڈالا بولے، تو اگر وہی نیکی منجے کم پڑ گیا تو میرا حال کیا ہوتا، میرا حل کیا ہوا؟ اس وجہ سے ایک آدمی بھی ہے نا ایک نیکی بھی دینے کے واسطے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ہے نا اس کی تیاری کر لو، نیکیوں کا ذخیرہ اپنے ہاں جمع کر لو، آخرت میں کون بھی تم کو کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا۔ ایک دوسرا واقعہ بھی جو کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کے ذخیرے میں ہے نا یہ بات بھی ملتی ہے، ایک آدمی ہوگا جس کے پاس ہے نا ایک نیکی رہتی، جس کے پاس ایک ہی نیکی رہتی، اب وہ ایک نیکی لے کو ہے نا بیٹھ کو رہتا،
اب میدان حشر میں دیکھتا کسی کے پاس ہے نا لاکھ ہے، کسی کے پاس ہے نا کروڑ ہے، کسی کے پاس ہے نا کتنے کی ہے، کیا کیا کی ہے. اب وہ پورا ان کو دیکھے تو کیا ہے، جس کے پاس لاکھ ہے انہیں بھی فیل ہو رہا ہے، جس کے پاس 1 کروڑ نے کیا ہے انہیں بھی فیل ہو رہا ہے، جس کے پاس زیادہ ہے انہیں بھی فیل ہو رہا ہے. اب انہیں وہ ایک نیکی دیکھ لے، ایک بیٹھتا ارے لاکھ ہے سوال ہے، کروڑ ہے سوال ہے، انہوں سب یہ نا فیل ہوتے ہیں، ایک نیکی رکھ لے کو میں کیا کرنا، ایک نیکی سے میرا کیا ہوگا، ایسا بول کو رکھ لے کو ہے نا بیٹھ کو رہتا. ایک آدمی آتا آپ کو پوچھتا کہ حضرت مجھے ایک نیکی دے ڈالو، ایک نیکی مجھے مل گئی بولے تو میں جنت میں چلے جاتا ہوں، مجھے ایک نیکی کی ہے نا کمی ہو گئی ہے. اب انہیں سوچتا اس کے پاس اتنے ہیں، اس کے پاس اتنے ہیں، انہوں ہے نا جہنم سے بچ سکے نے، یہ ایک نیکی رکھ لے کو میں کیا کرنا، یہ ایک نیکی اسے دے دار کو جان دے انہیں جنت میں چلے جان دے، میں ہونا بولے تو جہنم میں چلے جاتا ہوں. ایسا بول کو نیت کر لے کو وہ ہے سو ایک نیکی بھی کیا کرتا، جس ہے نا ایک نیکی کی کمی ہے اسے اٹھا کو ہے نا دے آتا. اب انہیں اللہ کے پاس لے کو آتا ہے، اللہ ہے نا میرے پاس ہے نیکیاں پورے ہو گئے، اللہ حساب دیکھ لے. اللہ بھی ہے نا دیکھیں گے ارے اس موقع پر میدان حشر میں میرے سے زیادہ سخاوت کرنے والا کون ہے، میرے سے زیادہ سخاوت کرنے والا کون ہے، بلاؤ اسے بلاؤ. اب بلاتے ہو کیا کہیں کو تمہیں دے ڈالے، انہیں بندہ بولتا ہے اللہ ان کے پاس اتنے ہیں، ان کے پاس اتنے ہیں، انہوں جنت میں جا سکے نے، یہ ایک نیکی رکھ لے کو میں کیسا جنت میں جا سکتا ہوں، جان دے انہیں تو بھی جان دے بول کو ہے نا میں وہ ایک نیکی بھی اسے دے ڈالیا. اللہ کی رحمت جوش میں آتی اور فرمایا کہ آج تمہیں میرے سے بھی زیادہ سخی بننا چاہتے ہیں، لہذا اسی بدلے پر میں تمہاری مغفرت کر دیتا ہوں، جا تو بھی جا، اسے بھی ساتھ میں جنت میں لے کو جا، اسے بھی ہے نا ساتھ میں جنت میں ہے تو لے کو چلے جا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ چھوڑنے پر آئے تو ایسا چھوڑتا، لیکن پکڑنے پہ آیا تو اور بھی بچ سکتا ہے. اسی طرح سے دوسرا واقعہ بھی جو کتابوں میں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہے نا 2 آدمیوں کو بلائیں گے، بلا کو ہے نا حساب کتاب دیکھیں گے اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس فیل. اللہ اسے بولتے جاؤ اسے جہنم میں جا پھینک ڈالو، اسے جہنم میں لے جا کر نا پھینک ڈالو. اب فرشتوں کو وہ پکڑ لے جاتی نے، بولتا نا تمہیں پکڑو نا تو میں جاتا ہوں، سیدھا بھاگ لے کو جا کے ہے نا جہنم میں گر جاتا ہے. پکڑ لے جانا سو فرشتے، لیکن کیا بولتا تمہیں صحیح پکڑو نا تو میں جاتا ہوں، چھوڑ ڈالو. اب چھوڑا دے سیدھا بھاگ لے کو جا کے ہے نا جہنم میں گر جاتا. ایک دوسرا آدمی اسے بھی بولتے جاؤ اسے بھی جہنم میں ڈالو. اب انہیں کیا کرتا، ذری دور جاتا پھر کو دیکھتا، ذری دور جاتا پھر کو دیکھتا، ذری دور جاتا پھر کو دیکھتا، ذری دور جاتا پھر کو دیکھتا. اللہ ہے نا کیا کہ سمجھ میں آئے، انہیں دیکھے تو سیدھا بھاگ لے جا کو کود ڈالیا، انہیں دیکھے تو نا پھر کو دیکھ لے کو جاتا ہے. کیا اصل قصہ کیا، بلاؤ 2 جنے کو بلاؤ، 2 جنے کو بلا. پہلے والے بولے کیا تو بھاگ لے کچھ آپ ہے نا گر گیا نا، کود جہنم ہے نا کود گیا، کیا تجھے ڈر نہیں ہوا کیا. انہیں بولتا ہے اللہ میں کیا کرنا، دنیا میں تیری ایک بات بھی میں سنیا نہیں، کم سے کم یہاں تو بھی تیری بات سن لیں دے بول کو میں ہے نا تو بولتے ساتھ میں جا کو جہنم میں کود گیا. سو اللہ ہے نا خوشی آیا تھی، اللہ ہے نا خوش آیا. ارے جب جس نے ہنسی آ جاتی اللہ کو، اللہ کے نبی ہے نا ہنس کو بھی بتائے، یہ واقعہ بولنے کے بعد ہے نا اللہ کے نبی ہنس کو بھی ہے نا بتائے کہ دیکھو اس طریقے اس کے بولنے پر اللہ کو بھی خوشی آتی، اللہ پاک اسی کو ہے نا وہ رحمت میں اس کی بھی ہے نا مغفرت کر دو، اسے ہے نا جنت میں ہے نا بھیجا. دوسرا آدمی جو پھر کو دیکھ لے کو جاتا تھا نہیں، اسے بولتا تو کیا ذرا ہے نا اسٹاپ زیادہ اسٹاپ ہوتے تھے نا تیرے کیا. انہیں بولتا ہے اللہ میں کیا کرنا، میں سنیا تھا تیری رحمت ہے نا 70 ماہوں سے زیادہ تو رحم کرنے والا کرتے، اس کے واسطے ہے نا میں دیکھا، میں جاتا تھا دیکھتا تھا کہ اب تو بھی اللہ کو رحم آتا گیا گی، ذری دور جاتا پھر دیکھتا کہ اب تو بھی اللہ کو رحم آتا گیا گی، ذری دور جاتا پھر دیکھتا کہ اب تو بھی اللہ کو رحم آتا گیا گی. تو تیری رحمت کی امیدوار تھا، اس وجہ سے میں ہے نا اب ہوتا گیا گی، اس امید سے میں جا رہا تھا. اللہ کی رحمت جوش میں آتی، اللہ پاک ہے نا اسے بھی ہے نا مغفرت کر دیتا، اسے بھی ہے نا معاف کر دیتا اور اسے بھی ہے نا جنت میں داخل کر دیتا.
تو بہرحال آخرت کا معاملہ ایسا ہے، وہ ہونے والا ہے، سب کے ساتھ ہونے والا ہے، اور ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بخشش کر دے اور کسی کو معاف کر دے، یہ اللہ کا ہے نا کرم ہے۔ تو اس لیے دعائیں میں مانگنا ہے، اے اللہ آخرت کے مسئلے کو آسان فرما دے، حساب کتاب میں آسانی کا معاملہ فرما دے، اور آخرت میں جو بھی جتنے بھی مراحل ہے اللہ سب کو آسانی کے ساتھ پار کر دے۔ اللہ سے ہے نا دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ تو یہ ہے نا سورہ عبس ہو گیا۔